بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چاروں ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید. آج میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں جو کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ کو عاشق اقبال کہا جائے تو بے جانا ہوگا. آپ کے پاس اقبالیات سے متعلقہ ڈاک ٹکٹوں کا سب سے بڑا مجموعہ ہے. آپ کی اس فلیٹری کلیکشن میں ڈاک ٹکٹیں، ڈاک مہریں، فرسٹ ریکورز، پرنٹڈ انویلپس، اقبال میموریل فنڈ کی ٹکٹیں، ٹیروگرامز اور پوسٹ کارڈ وغیرہ شامل ہیں. آپ ایم فل اقبالیات اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. اقبال اسٹیم سوسائٹی کے چیئرمین ہیں. 3 کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کی ذاتی لائبریری ہے جس میں 800 سے زائد کتب صرف اقبالیات کے موضوع پر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ساجد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. موضوع کا ہم باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی. مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال، مقام شوق پہ کھویا گیا ہے فرزانہ. عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات، علم مقام صفات عشق تماشائے ذات. تو سر اب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں کچھ بتائیں. میٹرک میں نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال سے کیا تھا. اس کے بعد آئی کام میں نے کیا ایم اے کالج سے، اور پھر اس کے بعد بی کام میرا ہیلی کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی سے ہے. اور اس کے بعد میں نے آئی ٹی کی طرف آیا تو میں نے ایم سی ایس سی کیا، اور اس کے بعد مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن ہے میرے پاس، ایم سی پی، ایم سی ایس سی، ایم سی ڈی بی ہے. اور جب ادب کی طرف میرا ذوق ہوا تو پھر میں نے ایم اے اردو کیا اور ایم فل اقبالیات میرا مکمل ہوا. اور اب جو ہے میں پی ایچ ڈی اقبالیات میں جو ہے انرول ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. ماشاء اللہ. تو علامہ اقبال کی شاعری کو کب سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا آپ نے؟ علامہ اقبال کی شاعری تو بچپن میں ہی، جب اسکول کی اسمبلی ہوتی تھی تو وہیں پہ ہم ان کی ایک وہ نظم بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ سنتے تھے. لیکن جو اصل جو اقبال کی طرف میں راغب ہوا وہ میٹرک کا دور تھا، جب اقبال کی 2 نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ وہ ہمارے کورس میں شامل تھی. تو ان نظموں نے مجھے اقبال کی طرف جو ہے نا وہ راغب کیا، اور ایک فکر دی کہ یہ ان کو سمجھا جائے اور جو اقبال پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کی طرف جایا جائے. وہ شوق آہستہ آہستہ بڑھتا رہا میرا. اور ساتھ ہی میں نے جب میٹرک کے اندر ہی میں نے ڈاک ٹکٹیں بھی جمع کرنی شروع کی، اور یہ دونوں شوق میرے، اقبالیات کا اور ڈاک ٹکٹوں کا شوق، یہ ایک ہی وقت میں جو ہے یہ پروان چڑھا تھا. اور 2004 تک یہ شوق جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور 2004 میں نے علامہ اقبال کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ پھر ریسرچ کرنی شروع کی، اور ڈاک ٹکٹوں کے اندر ہی میں نے ریسرچ کی اور علامہ اقبال سے متعلقہ جو ہے نا اشیاء کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا. صحیح. تو آپ ڈاک ٹکٹوں کی نمائش بھی کرتے ہیں ہر سال، تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور آپ کن کن جگہوں پہ اپنی یہ نمائش کر چکے ہیں؟ ڈاک ٹکٹوں کی نمائش کا سلسلہ 9 نومبر 2009 سے شروع ہوا تھا. علامہ اقبال کے مزار پہ ہی میں نے پہلی ڈاک ٹکٹوں کی نمائش لگائی تھی، اور 5 دفعہ میں نے 9 نومبر پہ نمائش لگائی یوم اقبال پر، اور 2 دفعہ 21 اپریل پر مزار اقبال پر نمائش لگائی. اور اب تک میں کل 40 ایگزیبیشن کر چکا ہوں پاکستان بھر میں. لاہور کے علاوہ میری ایگزیبیشنز جو ہیں وہ فیصل آباد، کراچی، سیالکوٹ، پشاور اور اسلام آباد میں لگ چکی ہیں. اور 6 دفعہ مجھے اپنی اس کلیکشن کے اوپر قومی سطح پر میڈل سے بھی نوازا گیا ہے. اور اس وقت میرا دعویٰ ہے کہ اقبال کے حوالے سے جو فلیٹلک کلیکشن ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن میرے پاس ہی ہے. بہت خوب. اندازاً کتنی ہوں گی آپ کے پاس؟ ڈاک ٹکٹیں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، ابھی تک کوئی 22 ایشو ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے. ڈاک ٹکٹیں تو مختلف جو ڈاک ٹکٹیں جمع کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی ہیں، لیکن جو میرے پاس کلیکشن ہے وہ ڈاک ٹکٹوں کے علاوہ ڈاک کی مہریں ہیں، ڈاک ٹکٹوں کے جو خصوصی کور ہیں وہ ہیں، پرنٹڈ انویلپس ہیں. اقبال کے نام سے جو ادارے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، اگر ان کے لفافوں کے اوپر اقبال کی کوئی تصویر، کوئی شعر یا کوئی مصرع بھی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی میری کلیکشن کا حصہ ہے. اقبال میموریل فنڈ کی ٹکٹیں ہیں. اس طرح یہ کافی بڑی کلیکشن ہے، جو کہ کلیکشن میری اس وقت 10 فریم سے زیادہ ہے، اور ایک فریم کے اندر 16 صفحے لگتے ہیں. صحیح. اور آپ نے 50 سے زائد مضامین بھی لکھے ہیں، تو وہ مضامین بھی سب علامہ اقبال کے اوپر ہی ہیں؟ ان میں سے تقریباً 80% مضامین ایسے ہیں جو اقبالیات کے اوپر بیس کرتے ہیں. کچھ مضامین جو ہیں وہ اقبالیات سے ہٹ کر بھی ہیں.
اور یہ مختلف اخبارات اور رسائل وغیرہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ صحیح۔ اپریل 2018 میں جو ایوان اقبال میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی، نیشنل کانفرنس اقبال کے اوپر، تو اس میں آپ نے اپنا ریسرچ پیپر جو ہے وہ پیش کیا تھا جو کہ چائنا کے اوپر تھا، پاکستان چائنا اقتصادی صورتحال اور فکر اقبال، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ سی پیک میں اقبالیات کے حوالے سے یا اقبالیات میں سی پیک کے حوالے سے پہلا کام جو ہے وہ میں نے ہی کیا تھا۔ اپریل 2018 میں اقبال اکیڈمی نے ایوان اقبال کے اندر ایک نیشنل لیول پہ کانفرنس کرائی تھی جس میں مجھے اپنا ریسرچ پیپر پڑھنے کا موقع ملا، پاک چین اقتصادی راہداری فکر اقبال کے تناظر میں، اور اس ریسرچ پیپر میں میں نے ثابت کیا کہ سی پیک بھی اقبال کی پیش گوئی ہے، اور اس پیپر کو اقبال اکیڈمی نے بہترین پیپر قرار دیا تھا اس کانفرنس کا، کیونکہ اقبالیات کے اندر کچھ اشارے موجود تھے کہ جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اقبال اس طرف اشارہ کر چکے ہوئے ہیں۔ بچے کی دعا میں خودی کے مراحل کیا ہیں؟ علامہ اقبال کی یہ نظم جو کہ تقریباً ہر بچہ ہی اپنے اسکول میں پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، گنگناتا بھی ہے، لیکن اس نظم کو اگر غور کیا جائے تو علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کا پورا نچوڑ اس نظم کے اندر موجود ہے۔ علامہ اقبال ایک چھوٹے سے بچے سے وہ خودی کے مراحل طے کرواتے ہیں کہ جس طرح بچہ نظم کے آغاز میں کہتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، اس بچے کو ادراک نہیں ہے خدا کی ذات کا، وہ تو صرف خدا کہہ کے اس کو پکار رہا ہے کہ وہ کوئی ہے کہ جس کو میں نے پکارنا ہے، وہ اس کو خدا کہہ کے پکارتا ہے۔ علامہ اقبال اسی نظم کے وسط میں جا کے کہتے ہیں کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، یعنی کہ جو بچہ شروع میں جس ذات کو خدا کہہ کے پکارتا ہے اسی ذات کو وہ نظم کے وسط میں آ کے رب کہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خودی جو ہے، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی عشق حقیقی کی، یہ خودی کے وہ مراحل تھے جو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ خودی چلی جاتی ہے، اور علامہ نے خودی کے 3 مراحل اسرار خودی میں بیان کیے۔ تو بچہ جب نظم کے وسط میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی خودی جو ہے وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، اور بچے کو کچھ شعور آ گیا ہے کہ جس ذات کو وہ خدا کہہ کے پکارتا ہے اسی کو اب وہ رب کہہ کے پکار رہا ہے۔ لیکن جب نظم کے آخر میں وہی بچہ دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، یعنی کہ جس ذات کو اس نے پہلے خدا کہہ کے پکارا، پھر اس کے بعد اس نے شعور آنے پر اس نے اس کو رب کہا، اور مکمل ادراک ہونے پر اس نے اسی ذات کو اللہ کہہ کے پکارا، تو اس کا مطلب ہے کہ خودی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی اور اس نے معرفت الہی کو حاصل کر لیا۔ یہی 3 سٹیجز علامہ اقبال نے اسرار خودی میں بھی بیان کی ہیں، اور اگر اس مصرے کے اوپر بھی غور کیا جائے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، تو یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت جو ہے اس کا مفہوم بھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ اللہ تو ہم پر انعام کر ان لوگوں کی طرح جس طرح تو نے ان پہ انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے جن پر تو نے غصہ کیا یا عذاب جن پہ کیا۔ تو یہ علامہ اقبال جو ہے نا یہ خودی کے مراحل ایک بچے سے اس طرح طے کرواتے ہیں۔ بچوں کے لیے علامہ اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، تو علامہ اقبال کا بچوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ علامہ اقبال کا ایک ہی پیغام ہے، میں جو آپ کو بتاؤں کہ وہ خودی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے جتنے بھی نظریات یا جتنے بھی فلسفیانہ افکار جو پیش کیے ہیں وہ اسی ایک خودی کے ارد گرد ہیں، اور بچوں کو بھی انہوں نے اسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ راغب کیا اور یہی سبق دیا ہے کہ وہ اپنی خودی کو حاصل کریں۔ اور علامہ اقبال جو خودی کی 2 سٹیجز پہلے بتاتے ہیں کہ پہلے وہ اسرار خودی میں جو بتاتے ہیں کہ وہ ایک فرد کے لیے ہے کہ فرد پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اس کے بعد پھر وہ ایک رموز بے خودی کا فلسفہ پیش کرتے ہیں جو کہ پوری جماعت، پوری کمیونٹی، پوری قوم کے لیے ہے، پوری ملت کے لیے ہے۔ تو بچہ جب تک، یعنی کہ ایک شخص جب تک پہلے اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو وہ ایک قوم کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتا۔ تو علامہ اقبال اس طرح جو ہے نا بچوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے نا اپنا ان کا جو میسیج ہے خودی کا اس کو حاصل کریں اور پھر اس کو آگے لے کے چلیں۔ یہاں پہ مجھے اب ایک چھوٹی سی مثال بھی جو ہے وہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے بچوں کی بات کی، تو علامہ اقبال کی ایک اور نظم ہے بچوں کے لیے، ایک گائے اور بکری۔ وہ گائے اور بکری کا مکالمہ جو ہے وہ صرف 2 جانوروں کا مکالمہ نہیں ہے۔ گائے مقدس جانور ہے ہندوؤں کے لیے، اور بکری پاکیزہ جانور ہے مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر۔ تو اب یہ بیسیکلی وہ 2 مذاہب کا جو ہے نا وہ مکالمہ ہے، جس میں آخر میں جا کے گائے جو ہے وہ بکری کی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ اس کی ذات تو بے شک چھوٹی ہے لیکن اس کی بات جو ہے نا وہ جو ہے نا کوئی ویلیو رکھتی ہے۔ وہ ویلیو کیا تھی؟ ایک آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ۔
تو یہ علامہ اقبال کی بچوں کی جو نظمیں ہیں ان کو اس پہلو سے جو ہے نا وہ دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ تاکہ علامہ اقبال کا جو پیغام ان میں چھپا ہوا ہے اس کو اجاگر کیا جائے. بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. آپ کا ایک مضمون ہے قائد اعظم میرے آئیڈیل لیڈر ہیں, تو آپ اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں. ہم سب کے آئیڈیل لیڈر بھی ہیں وہ, تو آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ قائد اعظم تو سب کے آئیڈیل لیڈر ہونے بھی چاہیے. جو بھی پاکستانی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کے لیے قائد اعظم کا جو رول ماڈل ہے وہ سب سے پہلے ہے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال تم جو خودی کا راگ الاپتے ہو, کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری اس خودی پہ پورا اترتا ہے؟ تو اقبال نے کہا ہاں, مسٹر جناح, کیونکہ وہ نہ کبھی بک سکتے ہیں نہ ان کو کوئی خرید سکتا ہے. تو قائد اعظم کی یہی ایک خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا قائد اعظم جو ہے کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے جو بھی کوئی فیصلہ کیا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کیا, اور جس فیصلے پہ وہ قائم رہے ہیں پھر اسی پہ قائم رہے ہیں, اور عملاً انہوں نے پھر پاکستان حاصل کر کے بھی دکھایا. آپ نے غازی علم الدین شہید کے بارے میں بھی لکھا ہے, تو اس پہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. غازی علم الدین شہید کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور یہ واقعہ 1929 کا ہے جب ان کو پھانسی دی گئی. اور آپ کے سامنے یہ کہ غازی کا جو ایک کردار تھا وہ ایک عاشق رسول کی صورت میں تھا, اور غازی ایک ایسا کریکٹر تھا جس کے اندر علامہ اقبال اور قائد اعظم خود دونوں ڈائریکٹلی انوالو تھے, اور قائد اعظم ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے خود لاہور بھی تشریف لے کر آئے. تو علامہ اقبال بیسیکلی غازی کے جو اپنا وہ جو غازی کی شخصیت جو کردار تھا علامہ اقبال نے اس کو ایلیبریٹ بھی کیا, وہ اسی وجہ سے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عشق اور محبت ہے وہ ہمارے لیے افضل ہے. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق یا محبت نہ کریں. تو ابھی آپ موجودہ حالات بھی دیکھ لیں کہ کس طرف حالات چلے ہوئے ہیں. تو غازی نے اس وقت جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, حالانکہ غازی کو یہ آفر بھی تھی کہ اگر تم صرف اتنا ہی کہہ دو کہ تم نے راجپال کو قتل نہیں کیا تو تمہیں ہم پھانسی کے تختے سے ہٹا سکتے ہیں, لیکن غازی اپنی اس بات پہ قائم رہا کہ ہاں میں نے ہی یہ قتل کیا ہے. تو یعنی کہ وہ غازی کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ وہ خود ہی اس طرح سے پروان چڑھی کہ غازی نے جو فیصلہ کیا راجپال کو قتل کرنے کا, غازی اس کے اوپر قائم رہا, جس کی وجہ سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ ایک مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا ان کی شان میں کوئی کمی کرے تو وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کر سکتا. تو اس لیے علامہ نے غازی کو جو ہے نا وہ اپنا ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا, اور ضرب کلیم میں ایک نظم بھی لکھی لاہور و کراچی کے عنوان سے, جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, موت کیا شاہ ہے فقط عالم معنی کا سفر, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بھر کر, آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر. تو یہ اس طرح کے علامہ اقبال کے جو ہیں وہ جذبات تھے, کیونکہ جب علامہ نے اس میں لکھا ہے نا کہ قدر و قیمت میں خون ان کا حرم سے بھر کر, تو یہاں پہ وہ ایک حدیث ہے جس کا حوالہ اقبال نے بھی دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کعبے کے پاس سے گزرے تھے, تو آپ نے کعبے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر تو بہت عزیز ہے, لیکن تجھ سے زیادہ مقام اس شخص کا ہوگا جو میری ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کرے گا. تو علامہ نے اس پوری حدیث کو صرف اس ایک مصرے میں ہی ہے سمو دیا کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بھر کر. تو علامہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایلیبریٹ کرتے رہے ہیں. آپ نے علامہ اقبال پر 3 کتابیں بھی لکھی ہیں, منتشر خیالات اقبال, نقش و نگار اقبال اور نگاہ اقبال میں شان فکر. ان تینوں کتابوں کے موضوعات کس طرح سے ہیں, کن چیزوں کو لے کے آپ؟ اچھا, یہ تینوں کتابیں جو ہیں نا وہ ان کے اینگلز بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں. پہلی جو کتاب ہے منتشر خیالات اقبال, یہ علامہ اقبال کی اپنی انگریزی بیاض تھی اسٹرے ریفلیکشنز, یہ اس کا اردو ترجمہ ہے, اور میرا یہ ترجمہ پہلے ترجمے کے 42 سال کے بعد شائع ہوا تھا, اور پاکستان میں صرف ابھی تک 2 ترجمے ہی شائع ہوئے. پہلا شذرات فکر اقبال تھا جو کہ افتخار احمد صدیقی صاحب نے کیا, اور اس کے 42 سال کے بعد 2015 میں میرا ترجمہ منتشر خیالات اقبال کے نام سے شائع ہوا. اس کے علاوہ ایک ترجمہ بھارت میں ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے کیا تھا بکھرے خیالات کے نام سے. یہ 3 تراجم اب تک شائع ہو چکے ہیں. دوسری کتاب جو ہے نقش و نگار اقبال, یہ انگریزی میں ہے,
صحیح. اور یہ کتاب جو علامہ اقبال کے اوپر اب تک فلیٹلک آئٹمس جو شائع ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے ہے، اس میں ایک جرنل جو ہے وہ انفارمیشن جو آپ وہ کے دی پاس گئی ہے، ہے وہ میرے پاس، کلیکشن. ہاں میرے پاس جو کلیکشن ہے، یعنی کہ ٹوٹل کلیکشن وہی ہے، جی. تو وہ اس کے اوپر وہ اپنا کتاب شائع ہوئی تھی. اور تیسری میری کتاب جو ہے وہ نگاہ اقبال میں شان فقر، یہ اپنا علامہ اقبال کا جو تصور فقر ہے یہ اس کے اوپر کتاب ہے. اور مجھے یہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اس حوالے سے بتاتے ہوئے کہ جو میری کتاب ہے منتشر خیالات اقبال، اس کے اوپر ایم فل اردو کا تھیسس بھی لکھا جا چکا ہے اورینٹل کالج سے ڈاکٹر بصیرہ امبرین کی نگرانی میں. اور جو میری دوسری کتاب ہے نقش و نگار اقبال، اس کو قومی سطحی جو ڈاک ٹکٹوں کی نمائش ہے اس میں 2 دفعہ میڈل سے بھی نوازا جا چکا ہے. اور ابھی کچھ کتابیں ہیں جو ابھی زیر طبع ہیں. صحیح. اور آپ کے ذخیرہ اقبالیات جو ہے اس پہ ظاہرہ بھی آپ نے بتا دیا کہ تھیسس بھی ہوا ہے، تو آپ کے پاس طلبہ و طالبات بھی آتے ہوں گے، ظاہری بات ہے. تو ابھی تک کتنے طلبہ و طالبات ہیں جو آپ کے اس ذخیرہ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ ابھی تو بہت کم ہیں، لیکن آن لائن کافی زیادہ لوگ ہیں. آن لائن کافی لوگ ہیں جن کو میں نے خود ایم فل ایم اے کے لیول پہ جو ہے وہ موضوعات بھی بتائے ہیں، اور کچھ لوگوں کے وہ موضوع جو ہے منظور بھی ہوا، ان کے اوپر ان کا کام بھی شروع ہوا ہے. باقی جو گھر آنے والا سلسلہ وہ ابھی بہت کم ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے گھر بھی آئے ہیں اور انہوں نے گھر آ کے بھی ان کی کتب سے جو ہے استفادہ کیا. تو اقبالیات کی خدمت کے لیے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. صحیح. کبھی آپ نے انکار کیا کسی اسٹوڈنٹ کو؟ ہاں، اگر میری اپنی مصروفیت ہو، میں شہر سے باہر ہوں تو پھر انکار ہو جاتا ہے، یا ورکنگ ڈیز ہو تو اس صورت میں انکار ہو جاتا ہے. مگر اگر تو میں فری ہوں، ویکینڈ ہو، شہر میں بھی ہوں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. آپ نے یہ بھی بتایا کہ علامہ اقبال نے نثر بھی لکھی، تو علامہ اقبال کی نثر سے متعلق کچھ بتائیں اور ان کی کتابوں کے بارے میں، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ جان سکیں. اچھا، یہاں پہ ایک مزے کی بات میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ علامہ اقبال کو صرف ایک شاعر ہی تصور کرتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے اس کو شاعر نہیں تسلیم کرتا، میں اس کو ایک مفکر کے طور پر تسلیم کرتا ہوں. خود علامہ اقبال کا اپنا بھی بیان ہے کہ میں ایک فکر ہے جس کو پھیلا رہا ہوں، اور لوگ مجھے پتہ نہیں شاعر کیوں سمجھتے ہیں. اور اس کا اظہار علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی کیا ہے کہ نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار بھی کشم ناکہ بے زمام راہ، کہ کہاں میں اور کہاں یہ شاعری کا نغمہ، یہ تو ایک شتر بے مہار ہے جس کو میں سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے شاعری کو صرف ایک وسیلہ استعمال کیا تھا اپنی فکر کو آگے پھیلانے کے لیے. اور اگر اقبال کی ساری تصانیف پہ غور کیا جائے تو علامہ اقبال کی نثر علامہ اقبال کی شاعری سے زیادہ موجود ہے، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. اگر ان کی نثر میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر تو ان کی نثر کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ان کا اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، وہ کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے. پھر ان کی انگریزی بیاس جو انہوں نے 1910 میں لکھنی شروع کی، جس کا اردو ترجمہ میں نے بھی کیا، اسٹری ریفلیکشنز. پھر اس کے ان کے خطبات، 7 خطبات، 6 جنوبی ہند میں دیے گئے تھے، ایک لندن میں دیا گیا تھا. وہ 7 خطبات علامہ اقبال کے جو ہیں وہ خطبات اقبال کے نام سے ہیں، اور وہ انگریزی میں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. اور علامہ اقبال کی تمام فکر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے اس کا نچوڑ آپ کو مل جائے گا. پھر علامہ اقبال کے بہت سے خطوط ہیں، تقریباً 1500 سے زائد خطوط ہیں جو کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں. کلیات مکاتیب اقبال کے نام سے سید مظفر حسین برنی نے ان کو ترتیب دیا، یہ 4 ضخیم جلدوں میں موجود ہیں. پھر علامہ اقبال کے مقالات ہیں، علامہ اقبال کے اپنے مضامین ہیں. تو یہ ساری اگر نثر کی کلیکشن اقبال کی دیکھی جائے تو یہ شاعری سے زیادہ ہے. یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ظاہری بات ہے علامہ اقبال کی فیملی کے متعلق بہت کچھ پتہ ہوگا، تو ان کی فیملی کے بارے میں ایک بتائیں کہ فیملی کے بارے میں. تو اگر دیکھا جائے تو ان کے اگر والدین سے شروع کیا جائے تو سب کو پتہ ہے کہ والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی، اور جس طرح وہ دیندار گھرانہ تھا تو اس گھرانے کا ہی اثر تھا کہ اقبال جیسی شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور جب اقبال اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کی جو تربیت ان کے والد کی زیر نگرانی ہوئی. پھر جب وہ اپنا اسکول جانا شروع ہوئے تو مولوی میر حسن جیسے استاد ملے،
اور ماں کی محبت، ماں کا پیار، وہ ساری چیزوں نے ان کو پروان چڑھایا. اس کے بعد پھر جو آگے جو اپنا ان کی تعلیم جو مکمل ہوتی ہے اس میں ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ انہوں نے ان کی وہ جو مالی جو مدد کی جس کی وجہ سے وہ یورپ بھی جا کے جو ہے وہ علم حاصل کر سکے. پھر علامہ اقبال کی آگے بیویوں کو دیکھ لیں تو ان کی 3 شادیاں تھیں اور 2 بیویوں سے ان کے بچے تھے. پہلی بیگم جو کریم بی بی تھی ان سے ان کے 2 بچے ہوئے، آفتاب اقبال اور معراج بانو. دوسری بیگم جو تھی مختار، ان سے ان کا بچہ کوئی نہیں ہوا. اور تیسری بیگم سردار بیگم، ان سے پھر 2 بچے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال اور منیرہ صلاح الدین. اب علامہ اقبال کے بچوں میں منیرہ صلاح الدین جو ہے وہ ابھی حیات ہیں اور ان کی بھی اس دفعہ اگست کے اندر 91 سال عمر ہو جائے گی. میرے نظر میں آپ ایک عاشق اقبال ہیں. آپ کی نظر میں علامہ اقبال کیا ہیں؟ عاشق رسول. بہت خوب. آخر میں آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے جو فکر قرآن کے ذریعے حاصل کی اور جو ہم تک پہنچائی، اور اس فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان آج دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر نمایاں ہوا ہے. تو پاکستان کی صحیح معنوں میں ترقی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم افکار اقبال سے اس کے لیے رہنمائی لیں. بے شک. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے لیے بہت وقت نکالا. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے قلم کے ذریعے غلامی کی زنجیروں سے مسلمانوں کو نکالا اور انہیں خوشی کی اور آزادی کی نوید دی.